الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقرا وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. صدق اللہ مولانا العظیم. کل کے درس میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں میں بھیجا. آپ کی زبان عربی تھی اس وقت بھی اور آج بھی. وہ زبان جس کا ایک معیار جو تبدیلی سے محفوظ اور جس میں وسعت، جس کی تاثیر بہت متاثر کن، اور بطور خاص جس خطے میں اللہ نے ان نبی کو اور ان پر اترنے والی کتاب کو بھیجنا تھا، اس زبان کا ماہر وہاں ہر گلی کونے، ہر محلے، ہر گھر میں موجود. ان کا بچہ بچہ اس زبان کا ماہر تھا، تاکہ کل کو اللہ کی مخلوق یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں پتہ نہ چل سکا کہ یہ واقعی اللہ کی زبان ہے. اب جیسے آپ ماشاءاللہ سب حضرات پنجاب کے رہنے والے ہیں، آپ سب پنجابی سے کسی نہ کسی درجے میں واقف ہیں. آپ کے سامنے پنجابی کا کوئی کلام آئے تو آپ کو سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی کہ یہ کس معیار کی پنجابی ہے، یہ کس معیار کا کلام ہے. ہمارے یہاں پنجابی کو پرکھنے کے لیے، یا آپ شہری حضرات ہیں اردو سے سب ماشاءاللہ بہترین مناسبت رکھتے ہیں، آپ کو اردو مضمون پڑھنے کے لیے کسی طرح کے کوئی باریک گرامر کی اصول و قواعد کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے یہاں مزاج ہے عربوں کا بچہ بچہ، عربوں کا بچہ بچہ. اب دیکھیے ایک بچے کی عمر 6 سال ہے. بھائی کتنی عمر ہے؟ 6 سال. اس کو بھیڑ نے کاٹ لیا. اب بچہ ایسے موقع پہ رو رہا ہے. بچہ کیا کر رہا ہے؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا بیٹا باغ میں کھیل رہا تھا، 6 سال کی عمر ہے، اس کو بھیڑ نے کاٹ لیا. یکدم بہت تکلیف ہوتی ہے، جوان بندہ بھی کانپ جاتا ہے. اب بچہ رو رہا ہے، اپنے ابا کو آواز دے رہا ہے کہ مجھے بھیڑ نے کاٹ لیا ہے. عربی میں جو جملہ کہا نا وہ اتنا شاہکار کہا، حضرت حسان بن ثابت پھڑک گئے اور فوراً کہا واللہ، اللہ کی قسم میرا بیٹا شاعر ہے. فوراً کیا کہا؟ اس 6 سال کے بچے نے بھیڑ کے کاٹنے پر جو عربی کا فصیح و بلیغ جملہ بولا ہے، تو حضرت حسان بن ثابت سمجھ گئے کہ اس بچے کی فطرت میں اللہ نے کیا رکھ دی ہے؟ شاعری. اسی وقت کہہ دیا اللہ کی قسم میرا بیٹا کیا بنے گا؟ شاعر بنے گا. 6 سال عمر، بھیڑ نے کاٹا ہے، اس درد میں رو رہا ہے، اپنے ابا کو آواز دے رہا ہے. اس میں عربی کا اتنا فصیح و بلیغ جملہ اس کی زبان پر آ گیا. معلوم ہوا اس کے اندر جو ہے، اس کے مزاج میں شاعری ہے. تو ان کا مزاج ایسا تھا، ان کا بچہ بچہ اس معیار کی عربی بولتا تھا. تو اس ماحول میں قرآن اترا. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. الحمدللہ رب العالمین. قرآن اترا تاکہ ان کو کسی طرح کا کوئی ابہام باقی نہ رہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو شاعر پسند تھے، حضرت عمر کو بھی جو شاعر پسند تھے، اور وہ زمانہ جاہلیت کے جو 7 بڑے عرب شعراء ہیں عربوں کے ہاں، جس کو معیار سمجھا جاتا ہے. جیسے ہمارے یہاں اردو میں آپ اگر 3-4 شاعر نکال دیجئے تو اردو کی شاعری کا باب مکمل ہی نہیں ہوتا.
آپ مرزا غالب کو نکال دیجیے، آپ علامہ اقبال کو نکال دیجیے، آپ اکبر الہآبادی کو نکال دیجیے. یہ 2-4 شاعر ایسے اگر اردو کے باب سے ان کو نکال دیں تو اردو کو شاعری کا باب کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا. ممکن نہیں ہے کہ کہیں اردو شاعری زیر بحث آئے تو مرزا غالب وہاں سرے سب سے اوپر موجود نہ ہو، علامہ اقبال موجود نہ ہو، اکبر الہآبادی جیسے لوگ موجود نہ ہوں. تو ایسے عربوں کے یہاں کچھ شعراء معیار تھے. ان میں سے ایک شاعر وہ ہے جن کا صحیح بخاری میں تذکرہ آتا ہے. وہ اسلام لے آئے اور اللہ کے نبی کو خود ان کے اشعار پسند تھے. اسلام لانے کے بعد شعر و شاعری کیا کر دی؟ بند کر دی. کوئی ان سے پوچھتا جی کوئی تازہ کلام ہے؟ جی ہے. کوئی تازہ کلام ہی سنا دیجئے. بسم اللہ پڑھتے، قرآن کی کوئی چھوٹی صورت سنا دیتے. تو کہتے یہ تو قرآن کریم. کہا بھائی اس کلام کے بعد کسی شاعری کی ضرورت نہیں ہے، اس کلام کے بعد کسی شاعری کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ وہ سمجھ سکے. اور پھر ایسا ہی ہوا بھائی، پھر ایسا ہی ہوا کہ پورا عرب گواہ بنا اس قرآن کی سچائی پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 لاکھ صحابہ کو حجۃ الوداع پر جمع کیا تاکہ یہ 1.25 لاکھ صحابہ پوری انسانیت کے سامنے معیار بن سکے، گواہ بن سکے. اور پھر یہ 1.25 لاکھ صحابہ ہی وہ ہیں اللہ کے نبی نے اپنے خطاب کے آخر میں فرمایا کہ جو موجود ہیں شاہد فلیبلغ شاہد الغائب، کہ جو موجود ہے وہ کس تک پہنچائے؟ غائبین تک پہنچائے. اور پھر صحابہ پوری دنیا میں پھیلے. اس لیے پوری دنیا میں اسلام کی سچائی کے بھائی اصل گواہ کون ہے؟ بولیے کون ہے؟ اسی لیے میں آپ سے یہ بات میں بہت بیان کرتا ہوں بیانوں میں، اسی لیے جو بھی باطل اٹھے گا وہ سب سے پہلے صحابہ پر ہاتھ صاف کرے گا. اس کو پتہ یہ اس باغ کی باڑ اور 4 دیواری ہے. اگر کسی باغ کی باڑ مضبوط نہ ہو تو وہ باغ کبھی بھی سرسبز و شاداب رہ نہیں سکتا. اسلام کا جو باغ ہے اس کی حفاظت کی جو 4 دیواری ہے بھائی وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. چونکہ یہ اللہ کے نبی کی پہلی کلاس ہے، یہ اس سب سے بڑے معلم اور استاد کی کیا ہے؟ سب سے پہلی کلاس ہے. اس ہستی نے اسی کلاس کو بطور نمونہ کس کے سامنے پیش کیا؟ انسانیت کے سامنے پیش کیا. اللہ کے نبی خود تو حجاز سے باہر تشریف نہیں لے گئے، پوری دنیا میں اسلام کون لے گئے؟ اسی لیے صحابہ اکرام پر ہر باطل صحابہ اکرام پر کیا کرے گا؟ اور یہ مسلمانوں کی بدبختی ہے. جیسے جیسے ہم قیامت کے قریب جا رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا انکار بڑھ رہا ہے. میں ایک دن ایک بات پڑھ کے کانپ گیا، اور یہ اگر ہماری بات سمجھ میں آ جائے تو صحابہ اکرام کی اسلام میں کیا حیثیت ہے سمجھ میں آ جائے. یہودیوں سے پوچھئے تم میں سب سے افضل لوگ کون ہیں؟ یہودی کہیں گے حضرت عیسیٰ کے ساتھ، حضرت موسیٰ کے ساتھی. بھائی کون؟ حضرت موسیٰ کے ساتھی. حضرت موسیٰ اور ہارون کے ساتھ جو ٹیم تھی، یہودی کہتے ہیں وہ ہمارا سونا ہے، ہماری بنیاد. عیسائیوں سے کہو تم میں سب سے افضل کون ہے؟ وہ کہتے ہیں حواریین عیسیٰ. کون؟ حضرت عیسیٰ کے. جب کسی اعلیٰ اوصاف والے بندے کو آج بھی عیسائی دیکھتے ہیں تو فتح کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یار یہ تو حضرت عیسیٰ کے حواریین جیسا بندہ ہے. کیسا بندہ ہے؟ حضرت عیسیٰ کے حواریین جیسا بندہ ہے. عیسائیوں سے پوچھو سب سے اعلیٰ ترین بندے کون ہیں؟ وہ کہیں گے حضرت عیسیٰ کے ساتھ. کسی سکھ کے پاس جاؤ، انہیں کہو سکھوں میں سب سے اعلیٰ لوگ کون ہیں؟ وہ کہیں گے بابا گرو نانک کی جو ٹیم ہے اس سے اعلیٰ سکھوں میں کبھی کو پیدا. کسی کے پاس بھی چلے جاؤ. اور یہ مسلمانوں کے یہاں ایسے خناس پائے جاتے ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سارے ساتھی ہیں تو بناؤز باللہ، کوئی ان کو منافق کہے گا، کوئی ان کو کافر کہے گا. اللہ کے نبی نے جن کو 2 بیٹیاں دی، حضرت عثمان غنی جیسے کو، ہمارے یہاں ان پر زبان کھولنے والے موجود ہیں. ان پر کون موجود ہے؟ زبان کھولنے. آپ دیکھیے سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. مالک اشتر نخی، میں کل ہی جیل والے خناس کی ایک بات سن رہا تھا کہ مالک اشتر نخی اسلام کا ہیرو ہے.
کس کا ہیرو ہے؟ یہ کون شخص ہے جس نے حضرت عثمان غنی کو نیزہ مارا؟ اور ماشاءاللہ مسلمان نوجوان سن رہے ہیں، واہ 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 واہ، مالک اشتر نخی وہ بدبخت ہے جس نے حضرت عثمان غنی کو کیا کیا؟ میں نے پچھلے جمعے میں اللہ کا عذاب جن خناسوں پر مسلط ہوا ان میں نے اس کا بھی تذکرہ کیا تھا. یعنی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد کو، خلیفہ راشد کو، عشرہ مبشرہ میں سے ایک عظیم شخصیت کو، جامع القرآن کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد کو، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 7 مرتبہ جنت کی بشارتیں دی، جس کے کنویں وقف کرنے پر مدینہ کے لیے پورے مدینہ میں عید کا سما، غزوہ تبوک کا تیسرے حصے کا 30 لاکھ کا لشکر تھا بھائی، کتنا، اور سفر کتنا کرنا تھا. اور مدینہ سے آج بھی تبوک کا بورڈ جب جاتا ہے نا، مدینہ چوک سے تبوک کی طرف لکھ رکھا ہے کتنا سفر بنتا ہے. 30,000 میں سے 10,000 کا مکمل خرچہ کس نے اٹھایا؟ حضرت عثمان غنی نے. اسلام کے اس عظیم ہستی کو شہید کرنے والے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہمارے یہاں عجیب عجیب ظلم ہے. بہرحال قرآن نے دیکھیے ذرا اس آیت کو کہ قرآن عربی میں کیوں اترا، اس کی بنیاد یہ ہے. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، مستشرقین کے جو اعتراضات ہیں نا اسلام اور قرآن پر، ان میں یہ بھی ہے کہ یار یہ تو عربوں کے لیے اترا، یہ تو کس کے لیے اترا؟ عربوں کے لیے اترا. اور ہمارے یہاں غامدی جیسے حضرات کہہ دیتے ہیں یار اللہ کے نبی کی فلاں عمل، یہ داڑھی، یہ لباس، یہ تو عرب ثقافت کا حصہ ہے. اور بھائی اللہ کے نبی نے واضح کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ایک چیز کے پیچھے آسمان سے وحی اتر آئی. بھائی کیا اتر آئی؟ وحی اتر آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ میری سنت ہے، مجھے اللہ نے اس بات کا حکم دیا. اب جس چیز کا اسلام میں انکار کرنا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یار یہ تو عرب کلچر تھا. اور بھائی عرب کلچر تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہہ رہے ہیں یہ کھانا جنت کا کھانا، یہ عرب کلچر ہے. بھائی بولتے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجوا کھجور کو صحیح بخاری میں کیا فرمایا کہ اس میں اللہ نے تمہارے دل کی شفا، سعد بن ابی وقاص کو فرمایا، اور یہ فرمایا کہ زہر کا علاج ہے. زمزم پانی کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ جنت کا پانی ہے. کہتے ہیں جی عرب کلچر ہے. یہ کیا ہے؟ اسلام. حضور کی جس سنت کی حیثیت کو گرانا ہوتا ہے بدبخت اس کو کیا کہہ دیتے؟ کہتے ہیں یہ عرب کلچر ہے. اور بھائی عرب کلچر بھی ہو، ہم باڑ میں جائیں، عرب ہم نے تو کس کو دیکھنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا. اللہ کے رسول ان سارے عملوں کو عرب نمائندہ ہونے کی ناطے سے نہیں کر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے کام کس ناطے سے کر رہے تھے؟ اللہ کے نمائندہ ہونے کے ناطے. اس لیے فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا، اگر ہم اس قرآن کو عجمی بنا دیتے نا، لَقَالُوا، تو عرب کہتے لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُهُ، اس کی آیات کو کھول کر کیوں بیان نہیں کیا گیا. اور یہ اعتراض کرتے واہ واہ اعجمی، قرآن عجمی اور نبی عربی، یہ اعتراض کرتے. اس لیے ہم نے نبی کو بھی عربی اور ان پر اترنے والی کتاب کو بھی کیا؟ عربی. قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، آپ کہہ دیجئے اس کتاب میں ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا. کس کے لیے بھائی؟ ایمان والوں کے لیے. جس کے پلے ایمان ہی نہیں ہے وہ اس کتاب سے کیا سیکھے گا؟ وہ اس سے کیا سیکھے گا؟ اور اس میں ہدایت ہے. ایمان والوں کا کام ہے اس کتاب سے رہنمائی لے. صرف اس کو دم درود کے لیے نہ رکھیں، صرف اس کو برکت کے لیے نہ رکھیں، صرف اس کو مکان اور دکان کے افتتاح کے لیے نہ رکھیں. خدا اس سے رہنمائی لے. نمبر 2 وشفا، اس کتاب میں کیا ہے؟ شفا ہے. 2 طرح کی بیماریاں ہوتی دنیا میں. ایک طرح کی بیماری کو سمجھا جاتا ہے، لیکن مومن جو ہے مسلمان اس کو پتہ ہے کہ بیماریاں 2 طرح کی. ایک ہے روحانی، کفر، شرک، ریاکاری، غرور، دکھلاوا، حسد، بغض،
کینہ، بھائی یہ ساری کون سی بیماری ہے؟ یہ روحانی بیماری ہے۔ اسلام، قرآن ان سب کے لیے علاج ہے، قرآن ان سب کے لیے شفا ہے۔ جو قرآن کو سمجھ کر پڑھے وہ کسی جگہ شرک کا ارتکاب، یہ دونوں باتیں جس طرح پانی اور آگ جمع نہیں ہو سکتے، جو بندہ قرآن کو سمجھتا ہو اس کی زندگی میں شرک نہیں رہ سکتا، اس کی زندگی میں شرک نہیں رہ سکتا۔ جو قرآن پڑھتا ہو وہ اللہ پر بھروسہ کرے گا، وہ غیر اللہ پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ قرآن کریم نے ان تمام بیماریوں کا علاج ہے، ان تمام بیماریوں کا علاج ہے، روحانی بیماری۔ اور اسی طرح قرآن کریم جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ قرآن کریم سے اللہ تعالیٰ جسمانی بیماریوں کی بھی شفا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سورہ فاتحہ کا بھائی ایک نام کیا ہے؟ سورۃ الشفا۔ اس سورت کا ایک نام کیا ہے؟ سورۃ الشفا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے صحابہ کے ایک نہیں دسیوں واقعات ہیں کہ کوئی جسمانی بیماری تھی، انہوں نے کیا کیا؟ حضرت ابو سعید خدری کی وہ جو مشہور روایت ہے کہ صحابہ کی جماعت کے صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح ستہ میں کئی جگہ یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری تشریف لا رہے تھے اور چند صحابہ کے ساتھ وہاں تشریف فرما تھے۔ ایک باندی آئی، اس نے کہا تم میں کوئی شخص رقیہ دم کر سکتا ہے؟ جی میں کر سکتا ہوں۔ کیا بات ہے؟ ہمارا جو سردار ہے اس کو سانپ نے کاٹ لیا۔ حضرت ابو سعید خدری گئے، سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک مار دی، اللہ نے شفا دے دی۔ اور وہ ہدیے میں بکریاں لائے۔ اب صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ اس کو کیا کریں، یہ حرام ہے یا حلال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے ساری بات بتائی۔ اس لیے قرآن کریم بھائی کیا ہے؟ روحانی طور پر بھی شفا ہے اور جسمانی طور پر بھی کیا ہے؟ اس کو پڑھنے سے اللہ جسمانی بیماریوں کو، حدیث میں ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیاطین سے اللہ تعالیٰ جان چھڑا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق، سورہ ناس رات کو پڑھ کر سوتے اور دم کر کے سوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے جسمانی بیماریوں پر علماء نے اپنے تجربات لکھے، ان کو سنت نہیں کہنا چاہیے۔ علامہ سیوطی نے لکھا، ہمارے اکابر میں سے تھانوی نے اعمال قرآنی لکھی کہ قرآن کریم کی فلاں بیماری میں اس آیت کو پڑھا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کو پڑھا جائے۔ ان کو سنت نہیں سمجھنا چاہیے بھائی۔ ان کو پیراڈول کھانا سنت ہے؟ نہیں، یہ تو تجربے سے ثابت ہوئی نا۔ لیکن اسلام میں پیراڈول کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ کہ بھائی حرام ہے؟ جائز ہے۔ لیکن اس کو ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے نبی نے کھائی ہے۔ اللہ کے نبی نے بس اتنا فرمایا بیماری میں علاج کرو، بیماری کے کیا کرو؟ تجربے سے جو چیز تجربے سے ثابت ہو جائے نا، اس کے پیچھے سند کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے پیچھے سند کی ضرورت ہے۔ اولیاء اللہ نے، علماء نے تجربے کیے کہ یار بیماری میں فلاں صورت کو پڑھ لیا جائے تو اس سے شفا مل جاتی ہے، بس اس کو اسی حد تک رکھنا چاہیے۔ اس کو بھائی کیا کرنا چاہیے؟ اسی حد تک رکھنا چاہیے بس۔ اس لیے قرآن کریم جہاں بھی شفا کا تذکرہ کر رہا ہے، قرآن کریم میں روحانی شفا، مثلا ایک قرآن کا عجیب معجزہ اور شفا ہے، اور اس کا سارا زمانہ گواہی دیتا آیا ہے، آج بھی دے گا۔ جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے، قرآن کو پڑھتے پڑھاتے، اللہ تعالیٰ ان کی عقل کو خراب نہیں ہونے دیتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عقل کو خراب، ہم نے اللہ کے فضل سے اس قرآن کے ماہرین آنکھوں سے دیکھے بھی اور سنے بھی، عمریں 100 سال ہے، جسم بالکل ناکارہ ہو گیا، لیکن عقل بالکل قائم ہے۔ عقل کیا ہے؟ بالکل قائم ہے۔ جو اس قرآن کو پڑھے گا، پڑھائے گا، سیکھے گا، سکھائے گا، اللہ جل جلالہ اس کی عقل کو کیا رکھیں گے؟ محفوظ رکھیں گے۔ اسی لیے تو اللہ کی توفیق سے دیکھ لیجئے، جو لوگ کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ جل جلالہ ان کو بہت ساری بیماریوں سے بھائی کیا کرتے ہیں؟ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ والذین لا یؤمنون، جو لوگ ایمان نہیں لاتے، فی آذانہم وقرا، ان کے کانوں میں رکاوٹ ہے، وہو علیہم عمی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ان کو یوں لگتا ہے ینادون من مکان بعید، جیسے ان کو کہیں دور سے بلایا جا رہا ہے، بس آواز آ رہی ہے، کو سمجھ نہیں آ رہی، چونکہ وہ سمجھنا چاہتے نہیں۔
اور جو ایمان والے ہیں ان کو یوں لگتا ہے جیسے میرے دل پر آواز آ رہی. وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، جب چند آیتیں پڑھتے ان کا ایمان تازہ ہوتا ہے. ان کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ تازہ ہوتا ہے. اور وہ قرآن کو دیکھ کر اپنی غلطیوں کی کیا کرتے ہیں؟ اصلاح. اب یہ تقریباً اس پوری صورت میں یہ بات آ گئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا انکار کیا جائے گا، آپ کی کتاب کا انکار کیا جائے گا، آپ پریشان نہ ہو. پہلے نبیوں کے ساتھ یہ کچھ ہوتا ہے، ابھی ہر روز یہ بات آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب آخر میں پھر قرآن کا عجیب انداز ہے. آخر میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ کر کے بتا دیا، نبی جی آپ کو جن مشکلات سے گزرنا پڑ رہا ہے، آپ سے پہلے سارے نبی گزرے ہیں. حضرت موسیٰ کو دیکھ لیجئے ان کی قوم نے کیا کیا. اس نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا دی؟ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، لوگوں نے ان میں کیا کیا؟ اختلاف. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر نہ ہوتا وہ فیصلہ جو ہو چکا تیرے رب کی طرف سے، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان بھی فیصلہ کر دیا جاتا. اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے کہ حتمی نتیجہ کب آنا ہے؟ آخرت میں. بھئی حتمی نتیجہ کہاں آنا ہے؟ اگر ہمارا یہ پروگرام طے نہ ہوتا کہ ہم آخرت میں فیصلہ کریں گے تو ہم اپنے رسولوں کے منکروں کا فیصلہ دنیا ہی میں کر دیتے، دنیا ہی میں. لیکن ہم اصل فیصلہ کہاں کریں گے؟ آخرت میں. اور بھائی علماء نے ایک بات لکھی ہے، علماء نے کہ من حیث القوم، جو عذاب آخری عذاب آیا وہ فرعون اور اس کی قوم پر آیا. اس کے پیچھے تو آتے رہے، قوم عاد پر، قوم سمود پر، قوم نوح پر. اس کے بعد اللہ جل جلالہ کی طرف سے جزوی عذاب آئے، لیکن اللہ جل جلالہ کی طرف سے کلی عذاب نہیں آئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت پر تو فضل ہے. اللہ کے نبی نے یہ دعا مانگی، اللہ میری امت پر کلی عذاب نہ آئے. اس لیے معاملات کا فیصلہ حتمی طور پر کہاں ہونا ہے. لیکن جو ہمارے جمعے کا مضمون چل رہا ہے، 2 جمعے کی تقریریں آپ کے سامنے آئی ہیں، اس میں نے یہ آپ کے سامنے رکھا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں ان کا اصل عذاب تو کہاں ہونا ہے، لیکن ان کے آثار دنیا میں بھی آ جاتے ہیں. ان میں سے ایک ظلم ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، سود ہے، غرور ہے. ان کی بھی اصل پکڑ وہاں ہے، لیکن ان کی بھائی پکڑ کہاں سے شروع ہو جاتی ہے؟ دنیا سے ہی شروع ہو جاتی ہے. فرمایا وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، یہ لوگ انتہائی درجے کے شک میں پڑے ہوئے ہیں. ہاں لوگوں یہ اصول یاد کر لو، من عمل صالحا، جس نے کوئی نیک عمل کیا، فَلِنَفْسِهِ، اس نے کس کے لیے کیا؟ بھائیو یہ قرآن کی عظیم آیت ہے. ہم کسی مسجد کو چندہ دے کے مسجد پر احسان سمجھتے ہیں، مدرسے کو چندہ دے کے مدرسے پر احسان سمجھتے ہیں. ہم رشتہ داروں میں سے کسی کے ساتھ مہربانی کر کے ان پر احسان سمجھتے، ہم غریب کی مدد کر کے اس غریب پر احسان سمجھتے. جس مسلمان کی صحیح تربیت ہو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں دوسرے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، کس کے لیے کر رہا ہوں؟ قرآن کریم نے سورہ بنی اسرائیل میں کیا، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، لوگوں جو تم اچھائیاں کر رہے ہو کس کے لیے کر رہے ہو؟ یہ اپنے لیے کر رہے ہو. اور اگر ہمارے سامنے یہ آیت رہے تو ہم کسی مسلمان پر احسان کر کے نیکی کر کے جتلائیں نا، ہمیں پتہ ہے کہ میں نے جو نیک عمل کیا ہے کس کے لیے کیا ہے. ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں دوسروں کے لیے کہ چلو یار ہمارے جنازہ، وہ ہوتی ہے مغفرت، لیکن ذہن میں یہ ہے کہ میں جو نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں اس کا اصل بھائی کس کے لیے ہے؟ اپنے لیے ہے. فرمایا من عمل صالحا، جس نے بھی نیک عمل کیا، فَلِنَفْسِهِ، یہ اسی کے، وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، جس نے برائی کی یہ برائی اسی کے سر پر ہے. یہ برائی کیا ہے؟ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، آپ کے رب ہرگز اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله واصحابه أجمعين برحمتك يا